السلام علیکم جی، امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ افغان پناہ گزینوں کی بات کریں تو ان کی واپسی کا جو سلسلہ ہے وہ تو جاری ہے، لیکن افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ اب تک جو واپسی کا سلسلہ ہے وہ انتہائی سست روی کا شکار ہے۔ پاکستان کے مختلف شہروں میں اس وقت افغان پناہ گزینوں کی جو تعداد ہے وہ حد سے زیادہ ہے، اور خاص صرف کے پی کی بات کریں تو پورا کا پورا کے پی افغان پناہ گزینوں سے بھرا پڑا ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ جو پشتون ہمارے بھائی ہیں، لوگ ہیں، ان کو ہم جو ہے وہ پشتون کنسیڈر کریں، یا پھر کیونکہ وہ اتنے گھل مل جاتے ہیں کہ سمجھ ہی نہیں آتا پشتون کون ہے، افغانی کون ہے۔ افغانی جو ہے وہ ان سے زیادہ تعداد میں وہاں پائے جا رہے ہیں، اور لیکن اگر کے پی گورنمنٹ کی بات کریں تو اس معاملے پر خاموش ہے۔ کوئی آپریشن ان کی جانب سے نہیں کیا جا رہا، کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ نے یہ جو کام ہے تمام صوبائی حکومتوں کے حوالے کیا۔ جو فیڈرل سے جو ڈیٹا بن سکتا تھا، نادرا سے جو ڈیٹا ہو سکتا تھا، وہ مرتب کر کے جو نیٹ ورکس بنائے گئے تھے صوبائی حکومتوں کو بھیجا گیا۔ لیکن صوبائی حکومتوں کی بات کریں تو سب سے زیادہ جو سست روی ہے وہ ہمیں کے پی میں دیکھنے میں آ رہی ہے، حالانکہ وہاں تعداد بھی بہت زیادہ ہے، اور دوسرے نمبر پر بلوچستان اور پھر باقی اسی طرح جو ہے وہ سلسلہ چل رہا ہے تمام در صوبوں میں۔ اگر خاص طور پر پنجاب کی بات کریں تو پنجاب میں تو دیکھیں، جہلم کی بات کریں تو جہلم میں اس وقت افغان پناہ گزینوں نے نہ صرف ان کی تعداد تھی بلکہ انہوں نے انتہائی بے راہ روی کا جو کلچر تھا وہ چھوڑا ہے۔ میں تھوڑا سا اس متعلق آپ سے ضرور شیئر کروں گی کہ جو جہلم تھا وہ انتہائی ہمارا پرامن شہر تھا۔ جب پاکستان بنا ہے، پاکستان بننے کے بعد وہاں پر صرف جو غیر مسلم تھے یعنی ہندو برادری تھی، وہ جب ہندوستان چلے گئے تو ہندوستان میں جو مسلم تھے وہ جہلم آ گئے۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ صرف 17,000 ہی آبادی تھی جہلم کی، یعنی کہ پرسکون شہر تھا، چھوٹا سا شہر تھا، اور فوکس کیا جا رہا تھا کہ ان کی ایجوکیشن اور تمام چیزیں کی جائیں گی، اور صرف 17,000 ہی وہاں پر لوگ تھے۔ پھر جب سوویت یونین ہوا ہے، 1979 آیا ہے، تو اس کے بعد جس تیزی سے افغان پناہ گزین آنا شروع ہوئے ہیں تو پھر تعداد بڑھتی گئی ہے، اور پھر جب مردم شماری ہوئی تو اس کے بعد دیکھا گیا کہ 1 لاکھ سے زائد جو آبادی تھی وہ ایک دم بڑھ گئی، اور یہ فگرز بھی میں نے لکھے تھے جن میں بتایا گیا کہ جب 17,000 آبادی تھی اور جب افغان پناہ گزین آئے ہیں تو اس کے بعد 1981 میں 1,06,462 جو خالی جہلم کی آبادی تھی وہ بڑھ گئی، یعنی اتنی زیادہ تعداد بڑھ گئی۔ اور اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ تاریخ کا سب سے بڑا اضافہ تھا جو کہ دیکھنے میں آیا۔ اور اس کے بعد جہلم میں جو افغان پناہ گزینوں نے کلچر چھوڑا، کیونکہ وہاں کا جو ایجوکیشن سسٹم تھا اس میں زیادہ تر افغانیوں نے جو اپنے بچے تھے وہ داخل کرائے، اور ان کے بچوں میں ایک شدت سی تھی، شدت پسند تھے۔ انہوں نے ظاہری سی بات ہے وہ ان کو شدت پسندی سکھاتے ہیں، اور اگر پاکستان کی بات کریں تو ان کا افغانیوں کا کلچر بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ مذہب چاہے اسلام ہے لیکن ادروائز جو تربیت ہے وہ بالکل جو ہے وہ دونوں کی اگینسٹ ہے، وہ شدت پسندی سکھاتے ہیں اور یہاں پر ہم پر امن رہنا سکھاتے ہیں۔ تو وہاں پر اگر سرکاری اسکولوں میں بات کریں تو جب افغانیوں کے بے شمار بچے وہاں پر تعلیم حاصل کرنے گئے تو جو پاکستانی تھے ان کے ساتھ انہوں نے مل کر شدت پسندی کی باتیں کرنا شروع کی، اور اس طرح سے ماحول جو ہے وہ خراب ہو گیا۔ اگر بات کریں لوٹ مار کی تو بازاروں میں انہوں نے حد سے زیادہ لوٹ مار کی۔ میں کہتی ہوں کہ اگر جو لوگ افغان پناہ گزینوں کا مہاجر کہتے ہیں تو وہ خود کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ مہاجرین نہیں ہیں، یہ پناہ گزین ہیں، جن کو جو ہے وہ سوویت یونین کے بعد کہا گیا تھا کہ پناہ دے دیں، یعنی پناہ گزین کا لفظ اس لیے ہم نے استعمال کیا کہ ان کو پناہ دینے کی بات کی گئی تھی۔ UNHCR اور پھر جتنے بھی جو اقوام متحدہ لیول پہ جو ادارے تھے انہوں نے فنڈنگ وغیرہ کی ان کے لیے کہ ان کو جی فی الحال رکھا جائے، لیکن اب چونکہ حالات بہتر ہو گئے تو پھر اس کے بعد UNHCR نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے۔ اب کوئی بھی جو جرمنی کی بات کرے، برطانیہ کی بات کریں، امریکہ کی بات کریں، سب خاموش ہیں، پریشر پاکستان کے اوپر ہے۔ تو پھر پاکستان کو اب اس آپریشن میں تیزی لانی چاہیے۔ تو ہم جہلم کی بات کر رہے تھے کہ وہاں کی پولیس بھی بتاتی ہے کہ جی کرائم ریشو وہاں اس قدر بڑھ گیا ہے، DPO صاحب بتا رہے تھے جہلم کے کہ اتنا زیادہ کرائم ریشو بڑھ گیا کہ اسے کنٹرول کرنا مشکل ہو گیا۔ اسٹریٹ کرائمز کی بات کریں وہ کافی زیادہ جو ہے وہ بڑھ گئے۔ تو اگر خالی میں نے ایک شہر کا حوالہ دیا ہے تو جہلم میں یہ زیادتی ہے، تو پھر کے پی میں جب کے پی کو ریسرچ کریں گے تو کے پی میں کتنی زیادتی ہوگی، خاص طور پہ مانسہرہ میں۔ پھر جب ہری پور جائیں گے تو میں تو خود پریشان ہو جاتی ہوں کہ پھر ہری پور کے ساتھ کیا سلوک کیا ہوگا انہوں نے، اور پتہ نہیں کب۔ حالانکہ جب UNHCR کے مطابق جب یہ لوگ آئے تھے تو ان کو کہا گیا تھا کہ آپ ان مخصوص کیمپوں میں رہیں گے، لیکن اس کے بعد جو لا تھا وہ سست روی آ گئی، اس میں نہیں لوگ فالو کرتے تھے۔ پھر کیمپوں سے لوگ باہر جا کر تو پھر قبضہ گروپ ہو گئے، اور اس کے بعد قبضے کرنے لگے، جائیدادیں خریدنے لگے، سستے جو داموں وہ بھی ان کو ملنے لگی۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے وہ گڑبڑ ہو گئیں۔ خیر،
ویڈیو میں آگے چلتے ہیں، اور اگر اس وقت بات کریں تو افغان پناہ گزین گزشتہ روز کی اگر بات کریں تو 16,000 سے زائد جو لوگ ہیں وہ گئے ہیں یہاں سے، ایران سے اور پاکستان سے جو ہے وہ افغانستان گئے ہیں۔ اور اگر اس پورے سال کی بات کریں تو افغانی جو ہیں ان کی بیشتر گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں، بہت زیادہ لوگ گرفتار کیے گئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ لوگ جانے کو تیار ہی نہیں تھے، وہ پاکستان کو چھوڑنے کو تیار نہیں تھے، کیونکہ ان کے اپنے مفادات تھے اور وہ چاہ رہے تھے کہ ان کو یہاں سے نہ نکالا جائے، لیکن ان کو نکالنے کے لیے اقدامات کیے گئے، اور کل 57,300 افراد ایسے ہیں، افغان ایسے ہیں جن کو اس سال میں جو ہے وہ گرفتار کیا گیا ہے۔ خالی اگست میں 900 گرفتاریاں ہوئی ہیں، جولائی میں 3400، اور یہ جو گرفتاریاں ہیں یہ بلوچستان پشین سائٹ سے ہوئی ہیں، اسلام آباد اور دیگر علاقوں سے بھی کریں تو کل ملا کے 57,000 یہ گرفتاریاں جو ہیں وہ بتائی جا رہی ہیں۔ جبکہ اس وقت ڈیڈ لائن ختم ہونے کے باوجود بیشتر افغانی ایسے ہیں جو نہیں چاہ رہے کہ ان کو یہاں سے نکالا جائے، حالانکہ اگر بات کریں تو ان کی جو ڈیڈ لائن تھی وہ بالکل اب ختم ہو گئی ہے، اب ان کے لیے کسی قسم کی رعایت جو ہے وہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود افغان پناہ گزینوں کو یہ بات کون سمجھائے، وہ بالکل جو ہے وہ سمجھنے کو تیار ہی نہیں ہے کہ انہوں نے یہاں سے جانا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو افغان کے اندر اب جو ایکٹیویٹیز کی جا رہی ہیں اس انخلا کے بعد، تو افغانستان میں بھی کمیٹیاں بنائی گئی ہیں۔ اگر گزشتہ روز کی بات کریں تو 16,000 سے زائد لوگ وہاں گئے ہیں اور ان کمیٹیوں نے انہیں ریسیو کیا ہے، جبکہ خاص طور پر جو جیلوں میں تھے، یعنی جو پاکستان کی جیلوں کے اندر جو لوگ قید تھے، ان قیدیوں کی بھی تعداد بتائی جا رہی ہے کہ ان میں موجود تھی، جو کہ افغانستان روانہ ہوئی ہے۔ اور اگر بات کریں تو افغانستان کے اندر ٹوٹل 13 کمیٹیاں بنائی گئی ہیں، اور 13 کمیٹیوں کا کام ہے کہ جو افغان پناہ گزین یہاں سے جا رہے ہیں ان کے لیے کھانا، بنیادی سہولیات، رہائش وہ فراہم کریں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ تمام جو پلاننگ ہے وہ کی جائے گی۔ جبکہ 20 لاکھ سے زائد لوگوں کو پلان کیا گیا ہے کہ 20 لاکھ سے زائد لوگوں کو بسایا جائے گا، اور 21 شہر بسانے کی پلاننگ جو ہے وہ ان 13 کمیٹیوں کی جانب سے کی جا رہی ہے۔ جبکہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ 13 کمیٹیوں کو کہا گیا ہے کہ آپ اس کام کو متحرک کریں۔ اب 21 شہر بسانے کی جو بات ہے وہ کی گئی ہے، تو پھر جو یہاں پر افغان پناہ گزین ہیں ان کو واپسی میں جانے میں کیا مسئلہ ہو رہا ہے؟ اور اگر بات کریں تو ان کو یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو رابطے کا ذریعہ ہے، یعنی جو سمز ہیں، وہ بھی ان کو پرووائڈ کی جائیں گی، اور اس کے علاوہ جو مستقل طور پر ان کی رہائش کا بندوبست بھی یہ 13 کمیٹیاں کریں گی، اور اس حوالے سے ان کو جو ان کے پاس جو بجٹ ہے وہ بھی ہے، اور یہ 20 لاکھ سے زائد لوگ ہوں گے جن کو مستقل طور پر بسانے کی جو پلاننگ ہے وہ ان کمیٹیوں کی جانب سے جو ہے وہ کی گئی ہے۔ جبکہ اب اس وقت پاکستان کے مختلف شہروں سے واپس جو ہے وہ جا رہے ہیں افغان پناہ گزین، اور اگر دیگر شہروں کی بات کریں، اگر دیگر ملکوں کی بات کریں تو فی الحال جو ہے وہ جرمنی اتنی تیزی نہیں دکھا رہا، جس طرح سے انہوں نے کہا تھا کہ ہم ویلکم کریں گے افغانیوں کو، تو فی الحال ان کی جانب سے ایسی کوئی چیز دیکھنے کو نہیں ملی، اور اقوام متحدہ خاموش ہے۔ تو پھر پاکستان کی حکومت پر یہ ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے، اب 5 لاکھ سے زائد سمیں جو ہے وہ پاکستان نے کہا کہ جی بلاک کر دیں۔ اب افغانی کیا کر رہے ہیں کہ جیسے انہوں نے کے پی میں کچھ دوست بنا لیے ہیں، تو دوستوں کے ذریعے وہ سمز لے رہے ہیں اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سم لے کے دو تاکہ ہم رابطہ کر سکیں۔ اب حکومت نے کہا ہے کہ جو سہولت کاری کا کردار ادا کرے گا، یعنی جو سم دلوائے گا، اس کے خلاف بھی کارروائی ہوگی، اگر وہ پکڑا جائے گا تو پھر وہ جو ہے وہ اس کی بخشش نہیں ہے۔ تو اسی لیے سوچ سمجھ کر یہ اقدام اٹھائیے گا، اور افغان پناہ گزینوں کی جو ہے وہ جس طرح حکومت کی ذمہ داری ہے، اس طرح آپ لوگوں پر بھی ذمہ داری ہے کہ کسی قسم کی سہولت کاری کا حصہ نہ بنے۔ تو اسی کے ساتھ ہی مجھے دے اجازت، اور اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا کہ آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں، جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں اور خاص طور پر جو سست روی کا شکار ہے یہ عمل، تو اس حوالے سے بھی اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ اور اسی کے ساتھ ہی مجھے دے اجازت، انشاءاللہ کل پھر آپ لوگوں سے بات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔